بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اتاری قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدے سے لیسن نمبر 1 پڑھیں گے۔ سبق کو پڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1 کا ٹاپک ہے حروف مفردات۔ سبق نمبر 1 کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے قواعد کو جانیں گے، اس کے قوانین کو جانیں گے کہ کن رولز کی مدد سے ہم جو ہے اس سبق کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ان رولز کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ حروف مفردات یعنی حروف تہجی یہ 29 ہیں، ٹھیک ہے۔ الف سے لے کر یا تک یہ جو 29 حروف ہیں ان کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں اور حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لب و لہجہ میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، ثے، خے، خے یہ اردو تلفظ ہے، عربی تلفظ نہیں ہے۔ عربی تلفظ کیا ہے؟ با، تا، ثا، ح، خا۔ تو ہم نے جو حروف تہجی ہیں ان کو عربی تلفظ میں پڑھنا ہے، اردو تلفظ میں نہیں پڑھنا۔ اچھا، ان 29 حروف میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ جو 7 حروف ہیں ان کو ہمیشہ ہر حالت میں موٹا پڑھنا ہے، ان کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہم نے موٹا کر کے بنانا ہوتا ہے، اور ان حروف کا جو مجموعہ ہے جب ان کو ملا کر لکھا جائے گا تو مجموعہ ان کا کیا بنے گا؟ خص، ضغط، قز۔ اس کے علاوہ ہونٹوں سے صرف 4 ہی حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم اور واو۔ یہ جو 4 حروف ہیں یہ ایسے حروف ہیں کہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی کسی حروف پر بھی، کسی حرف پر بھی ہونٹوں کو نہ ہلنے دیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ غلطی جو ہوتی ہے اس کو تجوید کے اندر لحن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لحن کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے لحن جلی اور دوسری ہے لحن خفی، ٹھیک ہے۔ لحن جلی جو ہے یہ بڑی غلطی ہوتی ہے اور لحن خفی جو ہے یہ چھوٹی غلطی ہوتی ہے۔ لحن جلی سے مراد مثلا اگر آپ حرف کو حرف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے، یا جیسے وتین تھا تو آپ نے وتین پڑھ دیا، تا کی جگہ طا پڑھ دیا تو یہ لحن جلی ہے۔ اسی طرح آپ حرکت کو حرکت سے بدل دیں گے، یہ لحن جلی ہے۔ اور بھی کچھ مثالیں ہیں لحن جلی کی، ٹھیک ہے۔ اور لحن خفی جو ہے اگر آپ مدات کی مقدار کو پورا نہیں کرتے یا غنّے نہیں کرتے تو اس سے لحن خفی جو ہے یہ واقع ہوتی ہے۔ اور لحن جلی جو ہے یہ حرام ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں بچیں گے تو آپ جو ہے یہ قرآن کریم اگر آپ پڑھ رہے ہوں گے اور لحن جلی کریں گے تو اس سے معنی بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ جو ہے یہ جو 4 حروف ہیں ان کے علاوہ باقی کسی اور حرف پر ہونٹ گول کریں گے تو اس کے اندر پھر لحن جلی کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے پڑھا ہے صاد، اب صاد یہاں پر آپ دیکھیں جب صاد کو ہم نے پڑھنا ہے تو اس پر ہونٹ نہیں گول کرنے۔ اگر ہم اس پر ہونٹ گول کریں گے، جیسے ہم صاد کی جگہ پڑھتے ہیں صاد، تو اس صاد کے بعد ایک واو پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرف کو حرف سے بدل دیا ہم نے، اس وجہ سے یہ لحن جلی ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم میں اگر کچھ آیات پڑھ رہے ہوں گے، آیت کے اندر صاد آئے گا اور صاد کو اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ لحن جلی ہو جائے گی اور معنی بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس غلطی کو ہرگز نہیں کرنا اور اس سے حتی الامکان بچنا ہے۔ اچھا، آگے ان 3 حروف زا، سین اور صاد ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح کی تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ یاد رہے جب بھی ہم نے ان حروف کو ادا کرنا ہے تو سیٹی کی طرح کی آواز نکالنی ہے، جیسے زا، سین اور صاد، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں۔
سبق کے جو قواعد ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں، اب انشاءاللہ ہم سبق کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، یاد رہے جب الف کو پڑھنا ہے تو اس کو کھینچنا نہیں ہے، نہ تو الف پڑھنا ہے اور نہ ہی الیف پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ الف، اسی طرح با، تا، ثا۔ اچھا، یہ جو 3 حروف ہم نے پڑھے ہیں ان کو ہم نے ایک الف کی مقدار تک لمبا کیا، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ آپ کو الف بھی نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان کو ہم نے ایک الف کی مقدار تک لمبا کر کے پڑھا ہے، اور ایک الف کی مقدار ہوتی ہے 2 حرکات کے برابر، جیسے با زبر با، یہ ایک حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب 2 حرکات ہوگی جیسے با الف زبر با، تو الف کی مقدار جو ہے یہ 2 حرکت کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ با، تا اور سا کو ہم نے ایک الف کی مقدار تک پڑھا کھینچ کر، لیکن جب ہم جیم کو پڑھیں گے تو جیم کو ہم ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے، 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ جیم کے اوپر مد ہے۔ یہ مد کون سی ہے، یہ مد یہاں پر کیوں آئی، یہ انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ یہاں آپ اتنا جان لیجئے کہ جس حرف پر مد ہوگی اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کم از کم 3 الف تک۔ جیم کو پڑھتے ہیں، جیم، اسی طرح ہا، ہا، یاد رہے ہا اور ہا ان دونوں میں فرق واضح کرنا ہے۔ ہا، یہ ہا جو ہے یہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اور یہ ہا جو ہے یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، تو اس لیے ان دونوں میں فرق کرنا ہے۔ خا، خا، خا جو ہے یہ حروف مستعاریہ میں سے بھی ہے، تو اس کا جو ساؤنڈ ہے یہ تھوڑا موٹا کر کے بنائیں گے۔ دال، ذال، را، زا، سین۔ سین کی آواز کو ناک میں نہیں لے کر جانا، سین کو اگر آپ سین پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ درست طریقہ کیا ہے اس کو پڑھنے کا؟ سین، اسی طرح شین، صاد۔ صاد کو جب پڑھیں گے، ایک تو یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، اس کا جو ساؤنڈ ہے یہ بھی موٹا کر کے بنانا ہے، اور دوسرا اس پر مد بھی ہے، مد کی مقدار کو بھی پورا کرنا ہے، اور تیسری نمبر پر آخر میں جو دال ہے اس پر قلقلہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے صاد د، آخر میں جو آواز آتی ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اگلے اسباق میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، تو یہاں پر قلقلہ بھی لازمی کرنا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، صاد، ضاد، اور پڑھیں گے اس کو ضاد۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سبق نمبر 1 کی جو لائنیں ہماری رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔